اور ان پیسوں سے جو ٹیکس سے جو پیسہ جمع ہوتا تھا ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو قصی بن کلاب نے مکہ میں ایجاد کیا۔ قصی بن کلاب قبیلے قریش کا تھا۔ اس نے خوب مکہ کو ترقی دی اور ترقی والے کام کیے۔ پورے مکہ میں کیا پورے عرب میں اس کی واہوائی ہونے لگی۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ذرا غور سے سنیں۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام عبد الدار تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بن کلاب بوڑھا ہوا تو اس نے کعبے کے سارے عہدے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ ہی سال کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا یعنی پانی کا ڈپارٹمنٹ اور منصب رفادہ یعنی کھانے کا ڈپارٹمنٹ عبد مناف کے حصے میں آیا، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی چابیوں والا منصب اور جنگوں میں جھنڈا سنبھالنے کی خدمت والا جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ عبد الدار کے حصے میں آیا۔ پھر چلتے چلتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خدمتیں یہ ڈپارٹمنٹ آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، منتقل ہوتی رہی۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ یہ ساری ذمہ داری بعد میں عبد شمس کے پاس آئی۔ اس کے بعد عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آئی، اور یہ ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم کے سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے، اور دوسرے ملکوں سے یعنی دوسری کنٹری سے جو بزنس کے معاہدے ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ کیے، جسے آج کل کی زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ اس سے مکہ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اور ہاشم نے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مکہ سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے یعنی بزنس ٹور باہر جائیں گے۔ ایک قافلہ، ایک ٹور سردیوں میں یمن جائے گا اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔